قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک بستی تھی جس کے رہنے والے بہت خوش عیشی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے امن میں، سکون میں، اور چاروں طرف سے رزق کی ان پہ برسات تھی۔ اللہ نے اس بستی کا نام نہیں بتایا، اس کی لوکیشن نہیں شیئر کی ہمارے ساتھ، بس بتا دیا کہ میرے کہنے پہ یقین کر لو ایسا تھا۔ لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، دو عذاب ان پر مسلط کیے، ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب۔ دیکھیں، اسلام مسلمان اور کافر کی زندگی میں اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے۔ کافر جو ہے نا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں خوب عیش کرتا ہے، اس کو وہ سزا آخرت میں ملتی ہے، دنیا میں نہیں ملتی اکثر و بیشتر۔ ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے، اڑاؤ مزے۔ تم مانتے نہیں ہو خدا کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، جہنم میں کیوں جاؤ گے، کیوں جائیں گے بھائی، وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی اچھی ہے، کلر بھی اچھا ہے، دیکھ لو آپ، رنگ بھی گورا ہوتا ہے اکثر کا۔ تو بھائی اچھے کا مطلب جو خدا کو نہیں مانتا، تو میری نظر میں شاید وہ اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے مانو گے تو پھر آگے بات شروع ہوگی۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کی نظر میں تھوڑی اچھے ہیں۔ نہ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ دیکھو کوئی گورنمنٹ ہو، حکومت کوئی قانون بنائے اور آپ اسی ریاست میں رہتے ہو، حکومت کہے لال بتی پہ رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے، آپ کو میں نہیں مانتا، میں گرین پہ چلوں گا، گرین پہ رکوں گا اور لال پہ چلوں گا۔ ویسے آپ سارا دن لوگوں سے تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، انگلش میں ٹھش پش چلاتے رہو، بہت اچھے اخلاق، لوگ کہیں گے بڑا زبردست ہے، لیکن گورنمنٹ کہے گی ہمارا ملک میں رہ کے ہمارے قوانین میں کوئی نہیں مانتا ہے، تو ہمیں تو جیسی پکڑائی میں آئے گا اس کو اندر ڈال دیں گے۔ تو حکومت نہیں مانے گی۔ تو میرے بھائی اللہ کا بھی ایک حکومت ہے، اور اللہ کہتا ہے حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اصل حاکم اعلیٰ تو اللہ ہے۔ تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تو وہ میری اور آپ کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں ہوں گے اچھے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اڑاؤ مزے، آنے دو میرے پاس، میں خود ہی تم سے نمٹ لوں گا۔ لیکن مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے نا، اس کو دنیا میں ہی پھینٹی لگتی رہتی ہے اللہ کی طرف۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ہو، آپ کے دو بچے ہیں، ویسے تو دو ہی ہوتے ہیں آج کل، زیادہ ہونے چاہیے۔ ابھی انڈیا نے نا ایک میرا چینل پہ ریئیکٹ کیا ہے، انڈیا کے کسی اینکر نے، کوئی لیڈی اینکر ہے، اس نے بولا یہ مسلمان دیکھو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں، اور میرا وہ چلا دیا ہے، 4 بیویوں سے ان کے 19 بچے ہو رہے ہیں، ان کی تو گروتھ ریشو اتنا بڑھ رہا ہے، تو ہندوؤں کو وہ ترغیب دے رہی ہے بچے زیادہ پیدا کرو ورنہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے دنیا میں۔ میں نے کہا یار یہ ان کی سمجھ میں ہمارا بیان آ گیا، بحریہ ٹاؤن والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ ترغیب دے رہی ہے کہ خوب بچے پیدا کرو تاکہ ہندو لوگ دنیا میں زیادہ ہوں۔ تو کر لو، کس نے منع کیا بھائی؟ کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ نسل بڑھانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن چاہیے نا، وہ اسلام کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، ٹاپک کی طرف آؤں گا، لیکن بیچ بیچ میں قیام و طعام ہمارا چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، قیام و طعام چلتا رہتا ہے۔ پاورفل موٹیویشن جو آپ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، وہ سچے مذہب کے پاس وہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ وہ نہ گورنمنٹ کے پاس وہ موٹیویشن ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کہے یا آپ کے کوئی مذہبی رہنما جو اس مسلم نہ ہو، مثال کے طور پر ہندوؤں سے ان کے پنڈت کہیں کہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے آپ نے، کتنے لوگ رہ لیں گے؟ 2 3 4؟ کیا خیال ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے پورا ہندوستان میں جتنے ہندو ہیں، جتنے سکھ ہیں، جتنے مذہب کے لوگ ہیں، وہ کسی ایک رہنما کی دعوت پہ 1 مہینہ بھوکے پیاسا رہ لیں؟ کروڑوں کی تعداد میں یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہے، تبھی تو کوئی نہیں ہے، نہیں کرتا۔ بھائی 1400 سال پہلے اعلان ہوا تھا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، میں اعلان بھی آج نہیں ہوا، اس دور میں جو پسماندہ دور سمجھا جاتا ہے، اعلان ہوا تھا جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ ایک اعلان ہوا تھا، 1400 سال گزر گئے بھائی، اب بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں، پوری دنیا میں رمضان میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فاسٹنگ کا سنا ہوگا نا، ڈاکٹر آج کل بڑا پروموٹ کر رہے ہیں 12 گھنٹے فاسٹنگ، 13 گھنٹے فاسٹنگ۔ وہ بھی کہتے ہیں دوپہر 10 بجے کھا لیں تو پھر رات کو 10 بجے کھا لیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے صبح 3 بجے کھائیں تو پھر صبح اٹھ کے کھانا بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی اسلام نے رمضان میں جو کھانے کی ٹائمنگ رکھی ہے، وہ ٹائمنگ خود ایک مشکل چیز ہے، وہ اس کو فالو کرنا۔ صبح کبھی کسی کو دیکھا کھاتے ہوئے آپ نے؟
آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ رکھا، لوگوں کو آپ کارڈ بانٹ رہے ہیں کہ صبح 3 بجے آپ پہنچ جانا، میری طرف سے قورمہ بریانی کا انتظام ہے. اگلا کہے گا بھائی تو نہیں کھلانا، تو ویسے ہی بول دے نہیں کھلانا چاہتا، میں پاگل ہوں میں صحیح 4 بجے اٹھ کے میں پہنچوں؟ یہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ تو سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھی سوتا آدمی تو کوئی غلط کام میں لگا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے یا لوفری کر رہا ہوتا ہے. کھانے کا ٹائم پوری دنیا میں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ نیچرل ٹائم ہے کھانے پینے کا. کیا خیال ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو اگر آپ لکھ دو کہ کسی کتاب میں، وہ کتاب چلے گی نہیں مارکیٹ میں. یہ ٹائم نہیں ہے کھانے پینے. لیکن ہم چونکہ اٹھتے ہیں صبح، نیند قربان کرتے ہیں رمضان میں. کراچی میں لیٹ سونے کی عادت ہے، ان کے لیے تو 3 بجے اٹھنا اور مشکل. جو 2 بجے سویا ہو اس کو عام دنوں میں پولیس بھی 3 بجے نہیں اٹھا سکتی. کیا خیال ہے؟ پولیس بھی نہیں اٹھا. جو کراچی میں جو سونے کے اوقات ہیں وہ اتنا لیٹ سوتے ہیں کہ 3-4 بجے نہیں پولیس اٹھا سکتی. اور پولیس کو کون اٹھائے گا؟ کیا وہ بھی اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری کھائیں. ہم کھاتے ہیں مجبوراً، نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ اٹھ کے نہیں کھایا تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا. اور جو حسرت ہوگی کہ کاش کھا لیتے، اس خوف سے کہ سارا دن جو پیٹ کمر سے چپکا رہے گا، یار اٹھ کے کھا لو. کروڑوں لوگ اس ٹائم پہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے جو کھانے کا ٹائم نہیں ہے. 2-4 کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. اور پھر افطاری کا ٹائم، مغرب کی اذان. جو نمازی ہیں وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے. تبھی آپ دیکھیں جو افطار کے وقت میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ منہ جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. آدھا پکوڑا منہ میں ہوتا ہے، آدھا پیٹ میں ہوتا ہے. آج جو جماعت سے نماز نہ پڑھیں وہ پھر تسلی سے کھا رہے، لیکن جن کو نماز پڑھنی ہے وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے. کھا رہے ہوتے ہیں، بیگم کو بول کے جاتے ہیں میں نماز پڑھ کے ادھر پکوڑے بچا کے رکھتے، یہ گلاب جامن تھوڑا سا بچا کے رکھنا، یہ چاٹ میں نے آدھی کھائی ہے، واپس آدھی واپسی دے. لیکن واپسی پہ وہ لذت نہیں رہے. آدمی کہتا ہے اللہ تو افطاری میں کھانے بھی نہیں دے رہا تسلی سے. پھر عشاء کی نماز، کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے. سارا دن بھوکا پیاسا جب آدمی کھاتا ہے، شوگر لیول ایک دم ہائی ہوتا ہے، غنودگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اتنی سخت نیند آتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل. ہم سے اللہ مشورہ لے کر اگر قانون بناتا، ہم کہتے اللہ ساری زندگی عشاء پڑھی ہے، رمضان میں چھٹی کرا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ ساری زندگی پڑھتے ہی ہیں نا. میں پہلے کالج جایا کرتا تھا تو کوچ ہمارے گھر کے قریب سے گزر کے جاتی تھی، تو ہم نے کبھی کبھار 10 قدم کے لیے بھی کوچ میں بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہاں سے جب ادھر ٹرن مارے گی ادھر اتر جائیں گے. تو اس میں عام طور پہ لڑکے کرایہ نہیں دیتے تھے، یار یہیں تو جا رہے ہیں. ایک دفعہ وہ کنڈکٹر کرایہ مانگنے آیا، کرایہ تو میں نے کہا یار ادھر ہی جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں دو. میں نے کہا دینے لگا تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ جھٹکا. نہیں بھائی، ہم جب بھی جاتے ہیں کرایہ دے کے جاتے ہیں نا. کنڈکٹر سے کہا کہ ہم جب بھی جاتے ہیں فری میں تھوڑی جاتے ہیں، اب 2 قدم پہ جانا ہے تو کیوں کرایہ مانگ رہے ہیں. تو وہ جملہ مجھے دماغ میں بیٹھ گیا. ہم بھی اللہ میاں کو کہہ سکتے تھے اللہ ہمیشہ پڑھی ہے نا، کیا کہ گول تھوڑی کی ہے. اب رمضان ہے، افطاری کی ہے، سارا دن کے بھوکے پیاسے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو اس دفعہ عشاء کی چھٹی دے دے. اللہ میاں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو، ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو، ورنہ کہاں پکڑائی میں آتے ہو. ابھی تو تمہاری روحانیت بڑھ رہی ہے، روزہ رکھ کے تمہیں کچھ اللہ یاد آ رہا ہے، تو صرف عشاء نہیں، اس کے ساتھ تراویح بھی جوڑ دی ہے. ابھی تو لمبی نمازیں ہوں گی، پڑھتے رہو، پورے قرآن ختم کرو، درس قرآن، پھر تفسیر قرآن جو تراویحوں کے بعد چلتے ہیں، یہ سب رمضان میں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، کسی شخص کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ کروڑوں لوگوں سے اتنی ٹف پریکٹس کروائے کنٹینیوسلی 1 مہینہ اور 1400 سال تک کرواتا رہے. یہ پاور صرف اسلام کے پاس ہے اور ایک سچے پیغمبر کے پاس ہو سکتی ہے. کسی جھوٹے کے پاس یہ پاور نہیں ہو سکتی. جھوٹی موٹیویشن اتنی پاورفل ہوتی نہیں. اور وہ موٹیویشن جس میں کنفیوژن ہو وہ بھی نہیں ہوتی. یہ انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو واقعی ایمان رکھتے ہیں. تو بھائی کسی مذہب کے پاس، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے پاس ایسی موٹیویشن، ایسی پاورفل موٹیویشن ہے نہیں. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، وہ پھر قیام تام میں نکل گیا میں. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، وہ تو چونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں. ہمیں مثال دے رہا تھا، ایک باپ ہے جس کے 2 بچے، وہ پھر میں اس پہ آگے 2 بچوں سے پھر شادی پہ ٹرن مارا میں نے، 19 بچوں پہ آیا، پھر وہ ادھر چلا گیا تھا، میں تو پوائنٹ پکڑ لیا ہم نے. تو وہ ہندو نے بولا کہ، خاتون نے بولا کہ مسلم اسکالرس تو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں اور ترغیبیں دے رہے ہیں، اور ہمارے ہندوؤں کے کم ہو رہے ہیں، تو زیادہ پیدا کرو. تو میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیدا کریں ہندو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کریں گے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نسل بڑھانے کی موٹیویشن یہ بھی مذہب کے پاس ہے. مذہب تسلیاں دے، اور سچے مذہب کے پاس.
وہ تسلی دیتا ہے کہ یہ اولاد جو تمہاری ہو رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، تمہاری اولاد بعد میں ہے۔ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت، تو جس نے 6 کی اس کے لیے ڈبل ضمانت، جس نے 9 بیٹیوں کی کفالت کی، پالا ان کو، تو 3 گنا بڑی ضمانت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے ان کی 9 بیٹیاں ہیں، اچھا لوگ ان کی بڑی شکایت کرتے ہیں بھئی یہ ایسا ہے، بھئی یہ ویسا ہے۔ میں کہا بھئی یار مجھے تو لگ رہا ہے بخشا جائے گا فری پھوکٹ میں، جیسا بھی ہو، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تو پکڑا جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ یہ نکل لے گا وہاں، کیونکہ اس کی پرچی بڑی اسٹرانگ ہے، اس کی جو بخشش کی پرچی لے کے آئے گا نا، یہ وہ پرچی کیا ہے، بڑی پاورفل پرچی ہے اس کے پاس۔ تو میں نے کہا بھائی اس کی غیبت نہ کی، اگر میرے سامنے یہ جتنا بھی برا ہو، مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، بخشا جائے گا۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا یار یہ اللہ کے سامنے اپنی 9 بیٹیاں لے آئے گا اور کہے گا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے نبی نے گارنٹی دی تھی، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو یہ ضمانت تو 3 سے ملٹیپلائی کر دو آپ، 3 گنا زیادہ۔ اور مجھے پتا ہے وہ کفالت کر رہا ہے، ایسے بچیوں کو لوارث چھوڑا ہوا نہیں ہے، بعض لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، تربیت کر رہا ہے، دینی تعلیم جو بھی بچیوں کی تربیت کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بچیوں کی کفالت کی، کیسے پیارے الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ ہیں، فرمایا کن لہو حرزا من النار، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ الفاظ کتنے ہیں، یعنی نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے جاندار ہیں، سیلیکٹڈ الفاظ ہیں۔ کن لہو حرزا من النار، کیا مطلب؟ رکاوٹ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں جدھر کو، ایسا ہی ہے نا، رکاوٹ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ رکاوٹیں وہاں کھڑی جاتی ہیں جہاں بھائی کہتے ہیں نا ٹریفک ہے تو ادھر رکو، جہاں ٹریفک نہیں ہوتا وہاں رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو یہ فضیلت اس باپ کے بارے میں ہے جس سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، تو اس کی اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو جہنم میں جانا تھا اس نے، لیکن اس کے بدعمالیوں کے باوجود وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، وہ جانے نہیں دے رہی اس کو۔ یہ ہندو کے پاس موٹیویشن ہے، وہ پیدا کرے گا بچے، میرے خیال ہے وہ بحری ٹاؤن والوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ جب سڑکیں دیکھ رہے ہو گٹر کے ڈھکن کے بغیر کبھی زندگی گزارو تو پھر سمجھ میں آئے کہ نماز روزہ ہے۔ اس ماحول میں نہیں دین سمجھ میں آتا، اس ماحول میں تو آدمی کے مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی کیا خیال ہے، مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر، کیا سمجھ میں آئے گا تمہارے؟ تو جب مزے کی زندگی گزر رہی ہو تو آخرت کدھر یاد ہوتی ہے؟ تو جب آخرت میں جائیں گے نا تو پھر بولیں گے یار یہ کیا ہوا، یہ ہو کیا گیا، ہمارا ہوگا کیا؟ تو یہ موٹیویشن بیٹیاں پالنے کی ہندو کے پاس ہے، سکھوں کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے، یہ پاس ہے، یہ صرف مسلمان کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ منہ نہیں بنا، اور لوگ نسل روکتے ہیں کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے، غیر مسلم کر سکتا ہے کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے تو نسل روک لو، ہم تھوڑی بھائی، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعت نمازیں پڑھائی ہیں، امامت کی ہے۔ امامہ بنت زینب، حضرت زینب آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی امامہ، 2-2.5 سال ان کی عمر تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے، فرماتے ہم حیران تھے کہ نبی تشریف لائے تو آپ کے کندھے مبارک پہ آپ کی نواسی سوار۔ سیدنا حسن حسین کو بھی نبی نے بڑا پروٹوکول دیا، سجدے میں اپنے کمر پہ بٹھایا، لیکن نواسی کو ان سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں دیا جا رہا ہے وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ زیادہ پروٹوکول کہ کندھے پہ بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے، وہاں آپ انڈیویجولی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، انفرادی نماز، یہاں آپ اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھانے آ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بچیاں کندھوں پہ سوار ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا آپ آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں گئے بچی کو اٹھایا، لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ بٹھا لیا اور 4 رکعتیں اس طرح پڑھائیں۔ کیا مطلب؟ اب جو حدیث کے شارحین ہیں نا وہ حیران ہے بھئی اس حدیث کی ہم کیا تشریح کریں، کیا یہ عمل سنت ہے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا؟ اگر یہ سنت ہوتا تو خلفائے راشدین کرتے؟ کیا خیال ہے، صحابہ کرتے؟ ہمیں تو نہیں ملتا کہ صحابہ کرام بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔
نمبر 2، نبی نے نماز میں حرکت سے منع کیا، جو حدیث سے اصول سے بات ثابت ہے، تو اس سے تو حرکت بھی ہوتی ہے. جب آپ اتاریں گے اور دوبارہ بٹھائیں گے تو ایزیلی تھوڑی بیٹھ سکتی ہے، وہ گرنا کا خطرہ ہوتا ہے. نماز کے خشوع و خضوع میں بھی خلل پڑ سکتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ. پھر نبی نے ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا، زندگی میں دوبارہ نہیں کیا. تو اتنا تو ہو گیا کہ وہ پراپر یہ کوئی سنت نہیں ہے. تو نبی کر کیوں رہے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، اور بڑی خاندانی حکمت. فرمایا عرب وہ لوگ تھے جو غیرت کے نام پر بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نکالنے کے لیے اور بیٹیوں کی عظمت اور محبت ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. یہ موٹیویشن اسلام کے پاس ہے میرے بھائی، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس بولو نہیں ہے. کبھی کبھار بیٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کہیں تو سارے بیٹیوں کے فضائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں نا، ہم لینے آئے ہوئے، یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کس سلسلے میں حاضر ہوئے. بھائی بیٹی ہو یا بیٹا، قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. گفٹ تو اچھی چیز ہے نا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں، تو بیٹے بھی گفٹ ہیں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے دونوں گفٹ میں دیتا ہوں. تو ہمارے لیے اولاد گفٹ ہے، غیر مسلموں کے لیے پینلٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تبھی انگریزوں کے ہاں بچے مارکیٹ سے شارٹ، جاپانیوں میں بچے ہی نہیں ملتے آپ کو. آپ جاؤ گے ایک ہوگا بمشکل 50 سال میں. تو پھر وہی میں کتوں پہ ضرور بیان کرتا ہوں، پتہ نہیں ہر بیان میں لوگ کہتے ہیں آپ کتوں کو کہاں سے لے آتے ہو. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جب اولادیں نہیں ہیں تو رشتہ دار نہیں ہیں. دیکھو آپ کے دادا کا ایک بچہ ہوگا اگر جو آپ کے ابا ہی ہیں، تو چاچے ہوں گے آپ کے، خالائیں ہوں گی آپ کی، پھوپھیاں ہوں گی آپ کے، تائے ہوں گے آپ کے، پھر کزن ہوں گے آپ کے، سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ریلیشن مارکیٹ سے شارٹ. تو جب ان کے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تو ریلیشن، اور انسان ریلیشن کا بھوکا ہے. انسان کو محبت چاہیے، ریلیشن چاہیے، جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. تو جب وہ ریلیشن نہیں ملے گا تو پھر کتے نہیں پالے گا تو کیا کرے گا؟ پھر کتے پال کے اپنی ٹھڑک جو ریلیشن کی ہے وہ پوری کرتے ہیں. حقیقت ہے. کئی بار میں ایک جملہ لوٹا چکا ہوں، خواتین بیان میں نہیں ہے تو مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کافر عورتیں ہیں نا وہ شادی بیاہ نہیں کر رہی ہیں آج کل، بہت کم رواج ہو گیا ہے. سکھوں میں کچھ رواج ہے کافی ابھی ہے، ورنہ تو غیر مسلموں میں تقریباً ختم ہو گیا. سکھوں کا میں نے فیملی سسٹم دیکھا ہے کافی اسٹرانگ ہے، ورنہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے سب. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جیسے انگریز عورتیں شوہر وور نہیں ہوتا نا، بوائے فرینڈ چل رہا ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں پھر کیا کتے پالتی ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کتا کا بہترین آلٹرنیٹ ہسبینڈ ہے. شوہر رکھو جوانی میں، کیا بہترین آلٹرنیٹ ہے. ہم لوگ کیا ہے، انڈے پراٹھے، انڈے ہم لے کر آتے ہیں، دہی ہماری ذمہ داری ہے. گیس بجلی کا بل انگریزوں میں ہے یہ بھائی، انگریزوں میں کوئی گیس بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی. وہ گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے، بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ بولو نا ہمارے ذمے، اور پھر بچے کی کھلائی پلائی ہمارے ذمے، تعلیم ہمارے ذمے، بچیوں کی شادی ہمارے ذمے، دامادوں کو کنٹرول کرنا ہمارے، سارے خرچے سب کچھ ہمارے ذمے. چلتی پھر بھی نہیں ہے گھر میں. تو کتا بھی میں نے تھوڑی سی رسپیکٹ دے کے کہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی رسپیکٹ دی ہے، ورنہ کتا اچھا ہے. کتا کیا ہے اچھا. خیر، تو جو پاورفل موٹیویشن ہے نا جو مذہب کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ہم مسلم ہیں تو اس اسلام کی موٹیویشن سے بہت سارے ہم کام کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. لیکن ہم بھی غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں، شراب کباب میں لڑکے لگ رہے ہیں. ہمیں اسلام نے نکاح کا حکم دیا تھا، اسے چھوڑ کر ہم دوستیوں میں زنا میں لگنا شروع ہو گئے. ہمیں اسلام نے نسل بڑھانے کا حکم دیا تھا، ہم بھی خاندان سمیٹنے میں، بڑھاپا کیا مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے انٹیوں کا بھی اور مردوں کا بھی. جو دیکھو حالات کیا ہوتے ہیں بڑھاپے میں، خاندان ہی نہیں ہے. ہمارے ریلیٹیو ہیں، جاننے والے بچے سارے باہر، کوئی امریکہ میں، بڑھاپے میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. میں کہا یار یہی اصل میں تو بڑھاپے میں آپ کو دیکھو وبنین شہودا. قرآن کہتا ہے کہ عرب کے دور میں نا کچھ کافر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور کہتے تھے ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں. تو فخر کیا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ یہ اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارے حاضر رہنے والے بیٹے ہیں. تو پتہ چلا وہ بیٹے جو آپ کے ساتھ حاضر رہیں وہ اصل میں اولاد کی لطف اور مزہ وہ ہے. آپ لوگ بحریہ ٹاؤن والے کیا کر رہے ہو؟ بچوں کو پڑھا کے سب کو باہر بھیج دیا، خود اکیلے ہو گئے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اپنے پاس
کچھ تو رکھو جو تمہاری تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں جھانک رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں لوگ. خیر، تو میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. ان ھذا القرآن، ہاں میں جو دوسرے نمبر پہ میں نے آیت پڑھی نا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس چاروں طرف سے رزق تھا، خوش عیشی تھی، امن تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذاب میں ڈالا، ایک بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب میں. تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا. میں مثال دے رہا تھا، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، اکڑ ہے اس میں، منہ پہ جواب دے دیتا ہے، تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئی. آپ کہو گے چھوڑ گیا. جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے، کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی. تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ. اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سزائیں دے کے. نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا. کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ڈھیل ہے. کوئی بات نہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ بھی کرو، پھر بھی ترقی پہ ترقی. حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں. اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں، ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، یہ درخت تم نے ایجاد نہیں کیے ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں. زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، اس سے تراور درخت میں بناتا ہوں. جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. سوکھے چارے سے چکنا گاڑھا دودھ میں نکالتا ہوں. کوئی ہے طاقت جو سوکھے چارے سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلاؤ اور چکنا گاڑھا دودھ نکلے اس سے؟ کافر بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوب مزے اڑا کے استعمال کرتے ہیں ساری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں. اور انکار کے مختلف طریقے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ہم ایوالو ہو کے بنے ہیں. بڑا لفظ آج کل مارکیٹ میں چل پڑا ہے. ہم کیا ہوئے ہیں؟ ایوالو، ارتقاء کے نتیجے میں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ارتقاء خود بخود. آنکھ کیسے بن گئی؟ ناک کیسے بن گئی؟ کروڑوں خربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی. جذبات کیسے پیدا ہو گئے؟ احساسات کیسے پیدا ہو گئے؟ ہنسنے کی بات پہ ہم ہنستے ہیں، رونے کی بات پہ ہم روتے ہیں. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک طرف کہتے ہیں اس کائنات میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں انسان خود بخود بن گیا. تضاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگ، ذرا رسپانس چاہیے. تو تضاد ہے یا نہیں؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. بگ بینگ خود بخود ہو گیا. خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک سیل خود بخود وجود میں آ گیا. خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سیل میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے بندر بنے. بندر سے تم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اور پھر پورے بندر کے بال ختم ہوتے ہوتے پورا جمشید صاحب بن کے چل رہے ہیں مارکیٹ میں. خود ہی کہہ رہے ہو خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کرنے پر آئے تو سب کچھ کیا کر دیا. سائنس کہتی ہے نا اس کائنات میں خود بخود، بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ نیوٹن بول کے گیا ہے. نیوٹن کوئی مولوی تھا، سائنسدان تھا، وہ بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ کا؟ کریشن. چینجر کے بغیر چینجنگ ہو نہیں سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن ہو گئی. یہ لمبی لمبی پھینک دو، دنیا میں جتنی پھینکنی ہے پھینک دو، آخرت میں یہ نہیں چلے گا. اللہ کہے گا تم نے میرا انکار کس فضول بات کی بیس پہ کیا ہے تم لوگوں نے. اور وہ جو فضول بات ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا، وہ بھائی یہ نیوٹن کائنات کے بارے میں کہہ کر گیا ہے. خدا کے بارے میں تو نیوٹن بھی نہیں جانتا تھا، وہ تو ماوراء العقل ہے. بھائی اللہ ماوراء العقل ہے، اس پہ فزکس کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے خدا پہ. ہم کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. یہ کائنات کریٹر کے بغیر نہیں بن سکتی. کریٹر کو تو وہ ہم جانتے نہیں، وہ تو ہماری عقل سے اوپر ہے. وہ وقت کے ساتھ باؤنڈ تھوڑی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کسی ایک کو تو ماننا پڑے گا نا. تو اللہ کی ناشکری کے مختلف طریقے ہیں، اور تمام طریقے ایسے جس سے اللہ کی طرف سے چپت لگے گی. ایک طریقہ کیا ہے خدا کی نافرمانی کا، کہ آپ نے اس کے وجود کا انکار کر دیا. دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ اس کے وجود کو مانتے ہیں کہ گاڈ ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ نہیں ہے، کوئی بھی ہے گاڈ.
یہ بھی بڑے بہترین طریقہ ہے خدا کے انکار کا، ایک بڑا یوں سمجھے کہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے جس سے آپ ایک دیکھنے میں اچھے بھی بن جاتے ہیں. بھائی میں خدا کو مانتا ہوں لیکن میں اس خدا کو کیوں مانوں جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں؟ بھائی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے. مولویوں کے آج کل ایک جملہ آ گیا ان لوگوں کی زبان پہ، مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانوں میں؟ ہے بھائی کوئی کریٹر ہے نا. بھائی ادھر توجہ رکھیں نا، کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے بغیر کائنات یہ کہاں سائنس زیادہ سے زیادہ یہ مان لے گی بھائی کریٹر ہے، تو وہ والا کریٹر جس کو خدا کا اللہ کہا جاتا ہے وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ بھی خدا کے انکار کا ایک بظاہر مہذب طریقہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مہذب طریقہ. سبھی خدا کو غضب آتا ہے، وجہ کیوں اللہ کو غضب آتا ہے اس کو سمجھیں. یہ بھی انکار کا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ نے انکار بھی کر دیا اور آپ اچھے بھی بنے رہے کہ میں گاڈ کو مانتا ہوں. دیکھو ایک خدا وہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب ایک ہی کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں. وہ ہے وہ اللہ جو کہتا ہے میں نے تورات نازل کی، میں نے انجیل نازل کی، میں نے قرآن نازل کیا، میں نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو. میرا لوگوں سے رابطہ ہے پیغمبروں کے ذریعے اور میری کتابوں کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک وہ ہے، اس کو اللہ ہی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ. اور وہ اپنا نام بھی بتا رہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. میرا علم کیا ہے؟ صفات تو میری بہت ساری ہے، میں رحمان بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، علی کل شیء قدیر بھی ہوں. نام تو بہت ہے میرے، لیکن جو میرا صفاتی نام، جو میرا علم ہے، جو میرا اوریجنل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ وہ خدا ہے جو اپنا نام بھی بتاتا ہے، جو مخلوق سے وہ چاہتا کیا ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. ہم اس سے پوچھتے ہیں تو نے ہمیں کیسے بنایا؟ وہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ مٹی سے میں نے آدم کو بنایا، انہی کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا. کیوں بنایا وہ یہ وجہ بھی بتاتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. توجہ آپ کی میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، یہ وہ کریٹر ہے جس کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ. تو وہ احکام بھی دے رہا ہے، زنا سے ناراض ہوتا ہوں، شراب سے ناراض ہوتا ہوں، نماز روزے سے خوش ہوتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی سے ناراض ہوتا ہوں، فرما برداری سے خوش ہوتا ہوں. جو خوش ہوں گے، جن سے میں خوش ہوتا ہوں ان کو یہ انعام دوں گا، جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کو یہ سزا دوں گا. اس کی صفات کیا ہیں وہ بتاتا ہے. اے اللہ، اے کریٹر، تیری صفات کیا ہیں، تیری کیا کوالٹیز ہیں وہ بتاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ذات ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی، زندہ ہوں، القیوم، زمین اور آسمانوں کا تھامنے والا ہوں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کس کا ہے؟ میرا ہے، میری چلتی ہے اس کائنات میں. ولا یؤودہ حفظہما، مجھے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی زوجہ ہے نہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ کریٹر ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی اور کریٹر ہے تو فرض کر لو معاذ اللہ نقل کفر، مسلمانوں کا جو خدا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ فیک ہے، فرض کرو، تو اوریجنل والا مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ پھر بہت مشکل ہے ہماری بات سمجھنا. تو اوریجنل پھر لاؤ نا مارکیٹ میں. کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا تو وہ آئے نا، وہ بولے یہ غلط بول رہا ہے بھائی، یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے، ملاؤں کے بنائے ہوئے خدا ہے، یہ ملاؤں کا، یہ ملاؤں کا بنایا ہوا ہے، میں ہوں اوریجنل. دیکھو امریکہ نے سفیر بھیجا، آیا وہ سفیر بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ پیغام ہے کہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ میسج بھیجا ہے، کیونکہ آج کل وہ امن کے وہ کرا رہے ہیں نا، تو حاجی بنے میں ٹوپی ووپی سفید کرتا شلوار میں، لوگ ان کی تصویریں بھی شائع کر رہے ہیں کہ بھئی نوبل انعام ملنا چاہیے. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سفیر آیا، صحیح ہے نا، اس کے پاس پیغام ہے، اس کے پاس سوٹ ٹائی 3 پیس سوٹ میں جو ایک ہوتا ہے، ایک سفیر کا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، سارا گیٹ اپ بھی وہ پیغام بھی لے کر آیا، بھئی یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا. ایک دوسرا گھوم رہا ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے یہ اوریجنل سفیر نہیں ہے. تو ہم کہیں گے نا کون سا اوریجنل ہے، کہنے وہ والا ہے، تو وہ پھوٹے نا آ کے کہ میں اصل ہوں، تو کیوں بول رہا ہے؟ وہ منہ سے پھوٹ کیوں نہیں رہا کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے، میں کون سا ہوں؟ تو کریٹر اگر ہے تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بولے نا کہ مسلمانوں نے جس کو اللہ بنایا ہوا ہے، جو تورات نازل کر رہا ہے، جو انجیل نازل کر رہا ہے، جو زبور نازل کی، جس نے قرآن نازل کیا، بھائی یہ فیک ہے، اوریجنل میں ہوں. جو کم بخت بول نہیں رہا،
منہ سے کچھ پھوٹ نہیں رہا, گونگا ہے, بہرا ہے, نہ سنتا ہے, تو گونگے بہرے پر ہی ممال لے کر آئیں یا بولتے خدا پر ہی ممال لے کر آئیں؟ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہے. کوئی کریٹر ہے, کیا کریں, ہے تو کرنا کیا ہے ہم نے؟ بھائی کریٹر ہے تو وہ صرف آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی کر رہا ہے, باقی کسی نے رہنمائی کی نہیں ہے, اپنا انٹروڈکشن ہی نہیں کرا رہا. تو میرے بھائی ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن. ایک دلہن تھی, شادی ہو رہی ہے, دولہا کو لا کے بٹھا دی, کہہ رہی تیرا دولہا نہیں ہے. دلہن بولے گی پھر کون سا ہے, کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. وہ کہہ رہے بھائی پھر فی الحال تو میرے پاس یا تو سچی مچی کا لاؤ. اور وہ کتنا بغیرت دولہا ہے کہ تیری دلہن کے پاس کوئی دولہے کے گیٹ اپ میں جا کے بیٹھ گیا اور تو منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا, دلہن کو بتا ہی نہیں رہا کہ یہ نہیں ہے, میں ہوں. تو دولہا ایسا بے غیرت نہیں ہو سکتا. میرے بھائی خدا تو غیرت والا ہوتا ہے. اوریجنل خدا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب مسلمانوں کا فرض کر لو یہ معاذ اللہ نقل کفر جھوٹا خدا اگر ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, تو اوریجنل والا کیوں نہیں بتاتا کہ اس کا چپ رہنا اس کی علامت ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. جو ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہم کہتے ہیں خدا ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے. پھر اس خدا کا کرنا کیا ہے بھائی؟ اس کے تو حکام ہی نہیں پتا ہمیں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. ہمیں تو جو اللہ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھو, ایک ایک آیت بتاتی ہے, اور آیتیں بتاتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کے مضامین دنیا میں جن لوگوں نے بھی دعوے کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, بہت سے مذاہب دعوے کرتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے, آپ ان کو پڑھ کے تو دیکھو, ان کا مضمون بتائے گا کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کی کتاب نہیں ہے. چہ جائے کہ یہ کس کی کتاب ہو؟ اللہ کی کتاب. اتنا تضاد, اتنا ٹکراؤ, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں, ایسی باتیں جن پہ ان کے مذہبی رہنما عمل ہی نہیں کر سکتے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھو کیا صاف ستھرے. یہ جو مولویوں کے آپس کے پھڈے ہیں نا, یہ قرآن ذمہ دار تھوڑی ہے. قرآن کی تعلیمات تو الحمد سے لے کے والناس تک 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم, اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. بھائی مذہب کا تصور کیا ہے؟ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض, کون سی چیزیں جرم ہیں, کون سی چیزیں نیکی ہیں, کن چیزوں پہ سزا ملے گی, کن چیزوں پہ اجر ملے گا. تو اللہ کہتا ہے دائیں بائیں مت جاؤ, آؤ تعالو آؤ. ایسا لگتا ہے یعنی قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا, جیسے کوئی بہت کنفیوز ہو, پریشان ہو, یار میں ادھر جاؤں, میں ہری پگڑی پہنوں, میں سفید پگڑی پہنوں, میں نیلی پگڑی پہنوں, میں سرے سے پگڑی نہیں پہنوں, میں صرف ٹوپی کراؤں, ٹوپی پہنوں ہی نہیں, میں کیا کروں؟ میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا آج کل, کیا خیال ہے فرقے مارکیٹ میں. تو قرآن کہہ رہے ہیں تعالو آؤ ہم تمہیں بتا. جیسے کوئی پریشان ہو نا بیٹھا ہوا, ہم کہتا ہے بھائی ادھر آ یار, گڈی نو سائڈ تے لا, ادھر آ یار. پنجابی میں کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تے لا, آ ذرا سائڈ تے آ, میں تینوں بتاتا ہوں. جتنی پنجابی آتی ہے اتنی چلاتا ہوں, جو روک دیتا ہوں. یہاں والے غصہ کرتے ہیں یار. تو میں نے, اللہ کہتے ہیں تعالو آؤ ادھر بیٹھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں ما حرم ربکم, تمہارے رب نے کس چیز کو حرام قرار دیا. اللہ تشرکوا بہ شیئا, جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ ہے خدا کا کلام. جن کتابوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے, خدا کی طرف منسوب کیا ہے, لیکن وہ ہیں انسانوں کی, ان میں ہزاروں خدا ہیں. اولاد دینے والا یہ بھگوان ہے, بگڑی بنانے والا یہ ہے, اور سورج کی عبادت کرو, چاند کی عبادت کرو, چوہوں تک کی عبادت ہوتی ہے, آگ کی عبادت ہوتی ہے. میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں جتنے ہوٹلز ہیں نا, ہر ہوٹل میں ایک چھوٹی سی مورتی رکھی ہوئی ہے, اور مورتی یوں کر رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بھگوان ہے تو یہ یوں کر رہا ہے, کسٹمر کو لا رہا ہے آ جا. تو جس ہوٹل میں یہ ہوگا اس میں کسٹمر زیادہ آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسٹمر کیا ہوں گے. میں نے کہا یہ تو یوں ہی ہے, تھوڑا سا تو یوں کرے نا, کیا خیال ہے؟ تو جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو بھائی, ہم قرآن جب دیکھتے ہیں تو قرآن کے پیرالل کوئی کتاب ہی نہیں ہے. اتنے صاف ستھرے. ابھی کینیڈا جانا ہوا میرا چند مہینے پہلے, تو وہاں ایک مسیحی تھے جو اسلام قبول کیا انہوں نے بہت پہلے, پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے, یعنی ان کے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیا انہوں نے, پھر وہاں سے عالم بنے. باقاعدہ انگریز تھے لیکن پورا عالم بنے ماشاءاللہ, اتنی خوبصورت داڑھی ان کی بیوی بھی باپردہ. تو میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کی, میں نے کہا آپ کیسے اسلام لائے؟ میں نے کہا میں بہت سارے مذاہب پڑھتا تھا, میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار اتنا تو صاف ستھری فطرت کو اپیل کرنے والی کتاب ہے, یہ تو الگ ہی دنیا میں مجھے لے گئی. ورنہ مذاہب جتنے بھی ہیں کنفیوژن ختم نہیں کرتے, کنفیوژن بڑھاتے ہیں آپ کی کنفیوژن. تو
اللہ نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. تبھی ملک کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، جس کو آج کل عربی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں اور آپ شہباز شریف کو سمجھتے ہیں ہم لوگ بے وقوف ہیں. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، ملک کیا ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا. تو کیا ہوا؟ نہیں یہ نہیں کٹواؤ جانے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، خود شہباز شریف کو بھی پتا ہے. ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، یعنی یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا. تبھی میں لوگ ٹینشن میں آتے ہیں، یار یہ کیا فوج کی سب جگہ گھسی گئی. تو بھائی فرسٹ ٹائم ہوا ہوتا نا، تو پاکستان جب سے بنا ہے تو اس وقت سے یہی چل رہا ہے. تو جو چیز یوز ٹو ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے بلا وجہ کی بحثوں میں ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لاتی بھی وہی ہے، اتارتی بھی وہی. جب انہوں نے ہی کرنا ہے تو ہمیں اور آپ اپنی صلاحیتیں کیوں برباد کریں. ہاں ایک ریکارڈ کروا دیا کرو، ایک احتجاجی بیان، تھوڑا سا سکون سا مل جاتا ہے. اس سے زیادہ ہونے والا مجھے نہیں امید کہ کچھ سے زیادہ کچھ ہوگا. نہیں مانو گے تو ڈنڈے سے منوا دیں گے. دیکھو حضرت حکیم اختر صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے. سیم گیم کھیلتے ہیں لیکن ہے یہی ہے. وہ ایک جگہ نا اونٹ، گائے اور دمبا یہ کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں تھے. تو اب بھوک لگی تینوں کو، اونٹ کو بھی، اور یہ پاکستان کے حالات پہ ہے، گائے کو بھی اور دمبے کو بھی. اور گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب بھائی تینوں میں سے ایک ہی کھا سکتا ہے. تو گائے نے بولا دیکھو صبر کرو ذرا، ابھی نہیں، ایک گٹھری ہے، بندے تین ہیں، تو ہم کوئی معیار تو متعین کریں نا کہ کون کھائے گا. تو اب گائے نے سوچا اگر میں یہ بولوں جو ہم میں بڑا ہے وہ کھا لے تو پھر تو اونٹ کھا لے گا. تو گائے نے بولا جو سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا نا وہ کھائے گا. تو دمبے نے بولا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا؟ دمبا. لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا؟ دمبا. تو میں تو ہزاروں سال پرانا. گائے نے بولا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ٹریکٹر ایجاد ہو چکے تھے؟ نہیں بھائی کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے. یہ میرا پاؤں لگے گا یہ گرے گی. تو کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو کہا ہل کس سے چلاتے تھے؟ بھائی بیل سے. اس کا مطلب میں اتنی پرانی ہوں. اونٹ کے پاس تو ہسٹری ختم ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اونٹ کے پاس ہسٹری، اس سے پہلے سے تو ہسٹری لکھی نہیں گئی، پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو کیا تھا. اونٹ نے وہ گھاس کی گٹھری اٹھائی، اپنی گردن پہ رکھ لی. انہوں نے بولا آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے بولا میں سب سے بعد میں آیا، میں سب سے اینڈ میں آیا. تو انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری دو. انہوں نے ہمت ہے اونٹ نکال لو. اونٹ گردن پہ. سمجھ گئے آپ؟ اچھے بھی سمجھیں گے. خیر، تو قرآن کی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کتنی واضح ہیں. لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو بھائی ہم سب یہ عہد کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہاں بھی انسان نے ڈنڈی ماری ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے. نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے حلال کر کے پیئیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے جب چرس سوسائٹی میں لیگل ہوگی نا تو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کے نام سے بکے گی، وہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر کے نام سے بکے گی. ہوگی وہ چرس ہی، ڈاکٹر بھی پی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے مولانا لوگ بھی. بھائی تو چرس تھوڑی اینٹی ڈپریشن پاؤڈر، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی انسان نے شرک کے ساتھ یہ کیا. جنہوں نے شرک کرنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ابے بھائی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان بزرگوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ قبر والے بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ تو اللہ کی عطا سے یہ کرتے ہیں یہ کام. اللہ کی عطا سے، ہمارے نبی اللہ کی عطا سے ہمیں عطائیں کرتے ہیں. جب ہم نبی کو پکارتے ہیں نبی اللہ کی عطا سے یہیں سے سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں. بھائی قرآن جس شرک کی نفی کر رہا ہے وہ یہ کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. اس شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے. ورنہ ایک خدا کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتے ہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے سے پوچھو کہ کس نے اس کائنات کو بنایا، کہیں گے ایک اکیلے اللہ نے. کس کے پاس اختیارات ہیں؟ ایک اکیلے اللہ کے پاس. وہ بھی یہی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے تو ہم نے ان کے مجسمے بنا لیے ہیں، جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو ان کو اس کو اللہ نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے ملازمت کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے یہ اختیار. اللہ نے کہا میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا.
کیونکہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے، حکومت اختیارات بانٹتی ہے، حکومت کو ضرورت ہوتی ہے وزیروں کی، سارے کام حکومت خود نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتا ہے میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، مجھے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، تم پکارتے ہو براہ راست تمہاری پکار مجھ تک پہنچتی ہے، اور میں ہر شخص کی فریاد رسی، اربوں کھربوں لوگ ایک ٹائم پہ مجھے پکارے، سب کی پکار کو سنتا ہوں، سب کی حاجات کو پورا کرنے کی ہر وقت طاقت رکھتا ہوں، مجھے کسی کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھو اس امت میں شرک آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں یا رسول اللہ مدد کے نعرے ہم لگاتے ہیں؟ میں نے کینیڈا میں بیان کیا توحید پر، لوگوں نے کہا اختلافی مسئلے بیان کر کے چلے گئے، کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے، میں نے کہا اگر توحید بیان کرنا بھی اختلافی ہے تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں تشریف لانے کی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ تو نہیں بنے گا آدمی کہ یار وہی پھر لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے، بھائی کلمے میں تھوڑی کوئی اختلاف ہے، ہاں ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھو، بغیر یوں کر کے پڑھو، یہ اختلافی مسئلہ ہے، چلتا ہے یار، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ یہاں ہاتھ باندھو، یہاں بھی اختلافی مسئلے، توحیدی میں اختلاف ہو گیا، اسلام کی بنیادی ہلا دی، ختم نبوت میں اختلاف ہو گیا، بھائی اسلام کی بنیاد ہلا دی آپ نے، وہی ہو گیا۔ بچہ آیا مدرسے میں گاؤں سے پڑھنے کے لیے، پڑھتا تھا نہیں، آتا کچھ نہیں تھا، جب واپس جانے لگا نا، وہ اپنے استاد سے بولا استاد جی میں جب گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے، طلاق کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، وراثت کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جو ہے نماز کا سجدہ سہو لازم ہے کہ نہیں، تو میں تو پھنس گیا۔ تو استاد نے کہا بھائی تو ایسا کرنا، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گہری سانس لینا، جیسے کوئی بہت ڈیپ میں جا کے غور کر رہا ہے، اور پھر کہنا اصل میں ایکچولی اس میں کچھ اختلاف ہے فقہا کا۔ فقہا کا کیا ہے؟ تو لوگ سمجھیں گے یار ریسرچر تو یہی ہوتا ہے، یہ کیا دیسی مولوی، یہ کٹ جواب ریسرچ ہے بھائی۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی پتہ ہے، امام شافعی کا بھی پتہ ہے اس کو، امام احمد کا بھی پتہ ہے، امام مالک کا بھی پتہ، سفیان ثوری کا بھی پتہ رحمہ اللہ، یہ سب بڑے بڑے مجتہدین کا اس کو پتہ ہے اختلافات۔ تو اب وہ یہی کہ بھائی یہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، کہہ رہے اختلاف ہے علماء کا اس میں، لوگ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کو عادت پڑ گئی، ہر مسئلے میں کہتا علماء کا اختلاف۔ ایک دن ایک آدمی نے بولا بھائی ہر جگہ یہی منجن بیچ رہا ہے، ایک نے بولا کہ یار ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے، اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ عادت پڑ گئی تھی، لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا، بولا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں، جو اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہے۔ تو اللہ کی ناشکری یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ، بے شک نام سے آپ کہتے رہو میں توحید پرست ہوں۔ میں اکثر بیانات میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جو شاید لوگ بور ہو جائیں کہ یار 20 دفعہ، لیکن آپ لوگ بہت سے نئے ہیں۔ ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا آدھا دھڑ نا فالج ہو گیا ہے، تو میں ہر جگہ سے بیزار آ گیا ہوں، مجھے کسی نے بتایا فلاں بابا کا مزار ہے وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گا۔ میں نے کہا بھائی وہ بابے جو ہیں نا ان کو میں جانتا ہوں، جن کے مزار پہ آپ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تبھی وہ اندر ہے۔ تو جس کے اپنے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو، وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ہلائے گا بھائی؟ سیٹ کرے، بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ کس چکر میں ڈال دیا لوگوں کو۔ مسلمان توحید پرست، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر، سارے پیغمبر، سارے فرشتے، سب مخلوق اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں، اور اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے ہیں۔ ہاں معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی کام کر لیتا ہے، کرنے والا وہاں اللہ ہی ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیار نہیں دیا ہوتا۔ اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں میں 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن ٹکڑے کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اشارہ کریں گے ٹوٹ جائے گا، نہ نہ نہ۔ اگر اختیارات آتے تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ سے نہ پوچھتے کہ اب لاٹھی کا کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کہہ دیتا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دے دیا نا، بس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جب چاہے کریں۔ تو یہ ہزاروں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی خوفزدہ ہوتے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہزاروں سانپ بن کے دوڑی، تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں جب چھو کروں گا لاٹھی کیا بن جائے گی، اژدہا؟ نہ، قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دل میں۔ یہ قرآن کی بلاغت دیکھو، قرآن کہہ رہے دل میں خوفزدہ، یہ دل کا لفظ کیوں؟ خوف تو دل میں ہی ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقابلے میں تھے تو خوف کو ظاہری طور پہ نہیں طاری ہونے دیا، کہ دشمن دیکھے گا تو وہ اس کو فتح کی امیدیں ہو جائیں گی، تو دل کے اندر ہی خوف زدہ ہوئے، وہ خوف ظاہر نہیں پہ آنے نہیں دیا۔ اس لیے جب لوگ دوسری شادی کر کے مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، بہت خوشی میں، بہت نائس ٹو میٹ یو، مجھے پتا ہوتا ہے یہ دل میں اس کے کیا ہو رہا ہے، ہل رہا ہے اوپر سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے کہ بہت نائس ٹو میٹ یو، میں نہیں ایسا تھا تو تم کہاں سے ایسے ہو گئے یار؟ ہم نے کی تھی، ہماری اندر سے حالت ہوتی ہے، ہمیں پتا ہے، ہماری تقریر سن کے تم ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو گیا۔ تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو
خوف ہو بھی تو دشمن کو یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں ہے، لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت اللہ جانتا تھا. اللہ نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب ہزاروں سانپ دیکھیں موسیٰ دل میں گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہو، آج فتح تیری ہوگی. القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال زمین پہ. تو لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات سید الانبیاء کے پاس نہیں تھے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں کہ جب میں چاہوں گا کسی پیغمبر یا کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. اس میں اختیارات نہیں آ جاتے، اختیارات اللہ کے پاس ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو پھر فرشتوں سے بارش کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اختیارات تھوڑی ہیں، سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. کبھی موت کے فرشتے سے پناہ مانگی، بھائی چلا جائے یہاں سے، پتہ ہے بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹروں سے تو پناہ مانگ لیتے ہیں لوگ، بھائی حکیم صاحب تھے نا قبرستان سے گزرتے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے، مجھے کیوں کہہ رہے شرم آتی ہے، سارے میرے پہنچائے ہوئے. ڈاکٹروں سے تو جابر ظالم قسم کے ہوتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، وہ جو پیشنٹ آ رہا ہے ٹھوک رہے ہیں اینٹی بایوٹک کے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر ہے کسائی ہے یہ. میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، تھوڑا سا اس کے گھومڑا آ گیا نا، ہمیں تو بچپن میں بہت چوٹیں لگی ہیں تو نیچرل ہے یار، بچے کے گھومڑے بھی پھولتے ہیں. اس کو یہ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اس کو لگتا ہے بچپن میں کبھی چوٹ لگی نہیں ہے. تو میجورٹی ڈاکٹروں کی اچھی ہی ہوتی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. میں نے کہا سیف گیم کھیلتے ہیں ہم، گیم ہمیشہ سیف. خیر تو ویسے بھی اچھی ہوتی ہے حقیقت بتاؤں، اس لیے کہ آج کل ڈاکٹروں کے خلاف یوٹیوب پہ بڑا پروپیگنڈا ہے، پھر لوگ جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو صحتیں برباد کرتے ہیں. تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں اللہ کی ہے بھائی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. اس کے بعد ہیومن رائٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ویمن رائٹس، جانوروں کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں، مزدوروں کے رائٹس. کتنی ڈیٹیل ہے نا. غیر مسلموں کے ہاں رائٹس ہی رائٹس، کسٹمر کے رائٹس اور عوام کے حقوق، حکومت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، پوری ایک تفصیل ہے. قرآن کہتا ہے سب کو پرے رکھو، یہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلے جو تمہارے اچھے اخلاق اور تمہاری اطاعت اور تم نے نرم، وہ تمہارے والدین. آج والدین کا چیپٹر غیر مسلموں کی ڈکشنری سے نکل گیا. وہ کتوں کے ساتھ اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اولڈ ہاؤس میں ان کا بوڑھا کتا نہیں جاتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے. ابا جیسے ہی بوڑھا ہوا اس کا ٹھکانہ اولڈ ہوم، اماں بڈھی ہوئی اس کا ٹھکانہ بولو اولڈ ہوم. کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بایولوجی اور فزکس کی کتابوں سے نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں، وہ مذہب سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. وہ موٹیویشن ہمارے پاس ہے، وہ جاپانیوں کے پاس نہیں، وہ یورپ کے پاس نہیں ہے. کبھی وہ اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، اچھی اولاد نہیں ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے لیے. بہت ٹھش پش کرتے ہیں نا یہاں لوگ بیٹھ کے، ایکچولی ہو رہا ہے ایکچولی. میں نے وہاں جا کے بچے جن پہ دیکھ، تیرا بڑھاپے میں کتوں سے برا حال ہوگا تیرا. وہ کہتا ہے ابھی کون سا اچھا حال چل رہا ہے؟ اب بہت اچھا چل رہا ہے اس سوسائٹی کی نسبت، اس سوسائٹی کی نسبت بہت اچھا چل رہا ہے. کمپیئر کیا کرو، کمپیئر. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایکچولی وہ اولڈ، ابھی ہم جو دیسی لبرل ہیں نا وہاں جا کے بڑے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی دیکھیں وہ اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ہوم میں نا ان کی کیئر بہت اچھی ہوتی ہے ماں باپ کی، اس لیے وہ رکھتے ہیں. تو بوڑھے کتے کو بھی جمع کرا دو نا وہاں پہ. بھائی محبت کہتی ہے میرے پاس رہے. ماں تو جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا دل چاہتا ہے یار اس کے قدموں میں بیٹھو. تو قرآن کہتا ہے خدا کے ساتھ شریک مت کرو. اور ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے بالوالدین احسانا، ماں باپ ہیں تمہارے، کسٹمر بعد میں. ایئر ہوسٹس کے کتنے خوبصورت اخلاق، لوگ متاثر ہوتے ہیں. دیکھو بھائی اپنے اماں ابا کے ساتھ بھی اگر اسی طرح بات کرتی ہے تو پھر اللہ مانے گا ان اخلاق. شوہر کے ساتھ اگر ایسے ہی اخلاق ہیں تو پھر اللہ مانے گا. آپ بٹن دباؤ فوراً چائے آ رہی ہے جہاز میں، بٹن دباؤ، اشارے سے سمجھ جاتی ہے بٹن دبانے والا ہے، دبانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر کیا چاہیے آپ کو. لیکن یہی جب کسی کی بیوی بنتی ہے، شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے، باپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے، ماں بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائے.
بٹن کے اسپرنگ ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نہیں آئے گی جب تک مذہب کی اللہ کا خوف نہیں ہو۔ تو یہ دعوت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے بھائی، کس کی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پھر قرابت داروں کا حق پہلے ہے، اجنبیوں کا حق بعد میں، بھائی بہن کا حق پہلے۔ تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ آگے کیا آیت ہے؟ نہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں بھائی، سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم، یا نحن نرزقهم واياكم، اس طرح یا تو کم پہلے ہے ہم بعد میں۔ فرمایا اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ماں کے پیٹ میں حمل کو ضائع کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ دیکھو بچہ اگر کوئی عورت روکتی ہے کہ صحت خراب ہو رہی ہے بار بار بچے ہونے سے، یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھئی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، یا 4-5 بچے ہو گئے سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا گیپ کر لو، جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن آج جو بچے روکے جا رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، اس آمدن میں 4 بچے نہیں پالے جا سکتے، اس خوف سے بچے روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے، قرآن کی نظر میں ناجائز ہے، حدیث کی نظر میں ناجائز ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھتے، یہ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی اللہ کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی، کیا خیال اللہ خود ہی پوچھ لے گا آپ سے۔ لوگ کہتے ہیں اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے یہ مولانا لوگ نہیں چلتے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے ایک غریب آدمی 30,000 میں اپنی بیوی کا پیٹ پالے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے یہ مولانا لوگ ہمیں لے کے جاتے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی اگر مادہ پرستی کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے، اور عقل کا چشمہ لگا کے دیکھی جائے تو کچھ اور ہے۔ تبھی تو قرآن مادہ پرستوں کو کہتا ہے یہ لا یعقلون ہے، ان میں عقل نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تک نہیں ہوتا تو دودھ نہیں آتا۔ جیسے ہی پیدا ہوا، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، اس روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی تھی۔ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ماں جب روٹی کھا رہی تھی، اس روٹی سے بچے کی کان بن رہے تھے۔ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ماں جو روٹی کھاتی تھی، اب تو پیزے برگر کھا رہی ہے، تو بچے بھی برگر جیسے نکل رہے ہیں۔ مائیں جو بیان سنیں گے وہ بولیں گے ہم تو نہیں کھاتے بھائی، روٹی کھائے ہوئے تو ٹائم ہو گیا، سفید آٹے کے پراٹھے کھا رہے ہیں آج کل۔ خیر بچہ بھی پراٹھا بن کے، تو جو بھی کھائے، روٹی تو ایک کنایا ہے نا خوراک سے، تو روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی زبان بنتی ہے، دانت بنتے ہیں، ناک، اتنی ساری چیزیں رب بچے کی کس سے بناتا ہے؟ روٹی سے۔ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، دنیا میں آیا، اسی روٹی سے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے، بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ جاتا ہے۔ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں، لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ ملے گا کہاں سے اور حلق میں اترے گا کیسے۔ پیدا ہوتا ہی نا اماں کی چھاتیاں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے گھنا بن کے، کدھر گیا؟ اتنی ہوشیاری، جس کو 1.5 ہوشیاری بھی کم ہے اس کے سامنے۔ اس سے پتا چلتا ہے بھائی کیلکولیٹر کچھ اور کہتے ہیں، لیکن جو رب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ غافل نہیں ہے، اس کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے۔ کافر تو صرف کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے، ابھی اتنی آمدن ہے تو ایک گورا جو ہے نا ساری زندگی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہے، ابھی میری ایکچولی اتنی ارننگ ہے، تو میں آج کل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی میرے جو دوست زیادہ پڑھ لیے نا وہ اب تک کنوارے گھوم رہے ہیں، 50 سال کے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کے بعد پھر ایکچولی جب اتنی ارننگ ہوگی تو پھر ایک وائف، پھر ایک بچہ، پھر بچے بھی بڑی اسٹائل کے ساتھ، تمیز کے ساتھ نا، ابھی اتنا گیپ، کیونکہ ڈالر 3 سال کے بعد یہاں پہنچ جائے گا تو 3 سال کے بعد دوسرا بچہ، ڈالر کے حساب سے بچے ایڈجسٹ کیے گئے ہوں گے، ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بحریہ ٹاؤن دوبارہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اس حساب سے کیلکولیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڈھے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اب کتا خرید لو میرے بھائی، اس بڑھاپے میں بچوں کو چاہیے تھا تمہیں پالتے، نہ کہ تم اب اس عمر میں بچے پالو، بلا وجہ یتیم کرنے کے لیے اب کیا بچے پیدا کر رہے ہو۔ تو اس لیے قرآن کو پتا تھا یہ مادہ پرست لوگ ان کو گمراہ کر دیں گے، اس لیے قرآن نے کہا اولاد، رزق کی تنگی میں اولاد۔ عرب قتل کرتے تھے کیونکہ حمل روک نہیں سکتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے حمل کیسے روکا جاتا ہے یا ضائع کیسے کیا جاتا ہے، تو اب اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیا، اب ڈیجیٹل طریقے آ گئے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے حمل،
تو عورت کی صحت کی وجہ سے حمل روک رہے ہیں، جائز ہے. سنبھل نہیں رہے، تھوڑا وقفہ ہو جائے، جائز ہے. کہ اس نیت سے کھلاؤں گا کہاں سے، اور میجورٹی اسی بیس پہ کر رہی ہے، جائز نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں نحن نرزقکم وإیاہم میں اللہ نے نقکم پہلے بیان کیا ہے کہ اولاد کو مت مارو، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، ان کو بھی. تو باپ کی روزی میں برکت پہلے آئے گی برکت. تو اسلام کہتا ہے کثرت اولاد رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، رزق کی تنگی کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی پاکستان میں اتنی آبادی تو تبھی غربت ہے. نا نا نا، یہ آبادی کم ہوتی تو اور غربت ہوتی. ابھی تو جوانوں کے ریشو زیادہ ہے، تبھی تو کھانے پینے کو مل رہا ہے. ورنہ آپ کی گورنمنٹ کے پاس اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے جو بوڑھوں کو پالے. وہ ماں باپ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جوان بچوں پہ، سب مل کے کھلا رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، کس پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں؟ بچہ کہتا ابا میں کھاؤں یا تمہیں کھلاؤں میں. اولڈ ہاؤس ہوتا تو اولڈ ہاؤس میں کیا یہاں کا کیا ہوتا؟ تو یہاں تو ہم تو کھائی آبادی کے بیس پہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو. اور جن ملکوں نے نسل روکی ان کا حال کیا ہوا ہے جا کے ذرا دیکھو تو صحیح. اس پہ تو میں بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تیسری بات، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو. دیکھو دنیا میں ہمیشہ اس کا حق دیا جاتا ہے جس حق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوتا ہے. جہاں مطالبہ کرنے والا ہی نہ ہو تو حق پی جاتے ہیں لوگ. جس بچے کے لڑکی یا لڑکے کا باپ مر گیا تو باپ ہی تو ہوتا ہے جو مطالبہ کرتا ہے اپنے بچوں کا. جب باپ ہی مر گیا تو مطالبہ کرنے والا کوئی رہا نہیں ہے. تو قرآن نے یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا. کیسے؟ یتیم کے مال کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیدی سینٹر میں یتیم بچوں کی چپلیں نہ چرائیں جا کے وہاں پہ. یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے چھوٹے بچے ہیں، چاچا یا تایا اس کی وراثت پہ نظریں لگا کے مت بیٹھے. چچا کھا جاتا ہے، بعض دفعہ بڑا بھائی کھا جاتا ہے. ابا کی ڈیتھ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ سارا پیسہ لگا کے صرف کیا کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی بہنوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بھیج دیے. اور جب وہ پیسے مانگتی ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارا بھائی، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. ارے کم بخت، تو 1 کروڑ کی دکان ہے، دینا اس کو. کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ لارے رپے کیوں دے رہا ہے اس کو؟ کتنے کیسز صبح شام آتے ہیں، ایک بھائی ابا کا جی پی فنڈ کھا گیا، دوسرا یہ کھا گیا، تیسرا چاچا نے یہ کھا گیا. اور سب بڑے اچھے لیبل لگا کے دولت لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہم انویسٹ کریں گے. نہیں، آپ کائنڈلی انویسٹ نہ کریں، آپ ان کے پیسے محفوظ کر لیں گے. ان کے متولی جو بھی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یتیم کو بتاتے رہو. سورہ نساء میں آپ دیکھ لیں، بتاتے رہو کہ تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا. چھپاؤ نہیں اس کو، اندھیرے میں مت رکھو. آج اگر پیسہ رکھ بھی لیتے ہیں، بدگمانیاں اتنی ہوتی ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے بھائی بڑا بھائی جو پیسے خرچ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یہ ابا کے پیسوں سے کر رہا ہے، اپنے پیسوں سے یہ دے کے کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو بتاتے بھی رہنا ہے. یہ تمہارا پیسہ ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تمہارا ہی ہے، ہم نہیں کہیں لے کے جا. خود سے بتانا ہے اس کے پوچھے بغیر. یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں پوچھ نہ لیں. تو یتیم کنایا ہے کمزور سے. کیا مطلب؟ کمزور کا مال مت کھاؤ. اللہ کو پتہ ہے طاقتور کا تو ویسے ہی نہیں کھاؤ گے. ایک آدمی گیا نا، چاقو نکالا، تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے پسٹل نکالی، اس نے کہا یہ تھا جیب میں، اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. میں تو نہیں نکال رہا، تو نے خود ہی کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے. تو طاقتور سے کون لڑ سکتا ہے؟